اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارا مذاکرہ ہے حدیث سیکھنے کا۔ حدیث سے ہم سنتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان حدیثوں پر عمل بھی ہم کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر ہو جاؤ، تھوڑا سے ادھر ہو جاؤ، ادھر آپ آگے ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ۔ تو حدیث سے اس کو سننا اور اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا، چار باتیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ حدیث کو سننا توجہ سے، ایک بات۔ نمبر 2، اس پر عمل کرنا، کیا؟ اور اس کو یاد رکھنا۔ اور چوتھی بات، دوسروں کو پہنچانا، کیا؟ ہاں، گھر میں امی کو، ابو کو، بھائی بہنوں کو یہ حدیث بھی بتایا کرے کہ میں نے مسجد میں یہ حدیث سیکھی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ چھوٹے چھوٹے حدیثیں ہیں، ان کو سیکھو کرو۔ شاباش، سب پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو یہ تینوں حدیث جو ہم پڑھیں گے نا، یہ تینوں مسجد کے متعلق ہیں۔ کس کے متعلق ہے؟ ہاں، پڑھو میرے پیچھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ پھر پڑھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کے لیے، اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں اس کے مثل گھر بناتا ہے۔ ہاں، دنیا میں لوگ بنگلے بناتے ہیں، دنیا میں لوگ محلات کھڑے کرتے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے ہیں، لیکن دنیا کے جو بہترین لوگ ہیں جو عمارتیں بناتے ہیں، وہ مسجدوں کی بنانے والے عمارتیں ہیں۔ کہ جس بندے نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، یعنی اس کے مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے اور لوگ اس میں اللہ کی عبادت کرے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا مقصود اپنا نام کرنا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اس کے لیے جنت میں اللہ پاک اس کے مثل جو ہے گھر بنائے گا۔ کم سڑائے پر دنیا کے اللہ رضود پر جماعت جڑ کی، حتی سے جماعت کی ایوا ایٹے والا گوالا اللہ رضود پر سکم دا ٹھیک شو سر واسی رسیدلو اللہ بورتا اندرنگی سکم دا محل پا جنت کی سکم دا جڑ کی۔ سمرا خوش قسمت دی اگا خلق سیدے اگو پیسے پا جمعیتونو بنی لاگی۔ کلا سو جمعیت کی کور کی کنا نو بیخ پل کور کی دا حدیث سنوائے میندو تا پلارونو تا۔ تو جب مسجدیں کہیں بن رہی ہو، ادھر دیکھو، جب مسجدیں بن رہی ہو کہیں پہ تو اپنے گھروں میں یہ حدیث سنایا کرو۔ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ آپ کو 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے دیں گے کہ بیٹا اس کو مسجد میں چند جو ہو رہا ہے اس میں ڈال دو، شاید اس سے زیادہ بھی دے دے۔ اب وہ گھر میں بیٹھی ہے، اس نے 1000 روپے بیچ دیے کہ میرے پیسے مسجد میں عمارت بن رہی ہے اس میں ڈال دو۔ اب دیکھو گھر میں بیٹھی ہے، ادھر مسجد بن گئی، اس میں نمازیں ہو رہی ہے، سارا ثواب ان کو مل رہا ہے، اور اس کی مثل جنت میں بھی اس کے لیے گھر بن رہا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آگے پڑھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ
اللہم انی اسألوکا من فضلکا۔ ہاں یہ آسان سا حدیث ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ترجمہ پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو کس کس کو یہ دعا یاد ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر جانے کی دعا۔ بلال آپ پڑھو، مسجد میں اندر داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ پڑھو، مسجد سے نکلنے کی دعا کون سی ہے؟ ورحمتک پڑھو نا، یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اگر رحمتک بھی پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن اگر کسی نے من فضلک تک پڑھ لیا تو اس کی بھی دعا ہو گئی۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ ہاں واہ، آپ کو یاد نہیں؟ آپ بتاؤ، یہ اتنی آسان سی دعا ہے، یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ سناؤ، ودرا کھڑے ہو جاؤ، مسجد میں داخل ہونے کی دعا سناؤ۔ شاباش، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں خود بھی سیکھو اور ان کو بھی سکھاؤ، اس پر بھی عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اگلے تیسرا حدیث پڑھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ ہاں ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ہاں اس پر بھی عمل کیا کرو، سمجھ آ رہی؟ جب آپ گھر میں آپ نے وضو بنایا اور وضو بنا کے مسجد میں آ گئے تو پہلے داخل ہونے کی دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر اس کے بعد بیٹھو نہیں، وقت ہے 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 20 منٹ ہے مسجد میں، تو آپ بیٹھو نہیں، باتیں نہ کرو، کرسیوں پہ مت بیٹھو اور ٹولیاں نہ بناؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ آپ کھڑے ہو کے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت تحیت المسجد کی نماز، سمجھ آ رہی؟ یہ پڑھو، اس کے بعد اور نوفل پڑھو، اس کے بعد جو ہے دعا کرو، یعنی ذکر کیا کرو، تلاوت قرآن پاک جو ہے یہ کیا کرو۔ آج کل لوگ آ جاتے ہیں مسجد میں، کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، گپے شپے لگاتے ہیں، اور جو عمل کیا ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ مسجد میں باتیں کرنا بہت بری بات ہے، ہنسنا، باتیں کرنا، یہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خود بھی باتیں مت کرو، مسجد میں شور مت مچاؤ، خبریں پوچھ لے، مسجد کے خبریں ماں کوئی حقنا گنو دا سخت گنو دا دیمو تو سکور تا چوکاس روشی او زیما بیغا تیزی تیزی خبری شروع کی خون دی نمو بسکو مو بورتے یارا کور دا کنا دا سکے لزنا نادی دلی دادی دادی۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم وہ اونچی ہنسنا شروع کرے، باتیں شروع کریں، ہاں الٹے پلٹے حرکتیں شروع کریں، تو ہم کیا کہیں گے اس کو کہ بھائی یہ گھر ہے، آپ کدھر آئے ہو، ذرا تمیز رکھو۔ ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور شور کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے، اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی، اللہ کے گھر میں ایسے جو ہے حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ 3 حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلی حدیث کیا تھی کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جب مسجد بن رہا ہو تو اس میں 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے
جتنا ہو سکے ڈالا کرو، اس کا بہت بڑا ثواب تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ دوسری حدیث پر عمل کیا کرو کہ جب مسجد میں داخل ہو تو داخل ہونے کی دعا پڑھو، جب نکلو تو نکلنے کی دعا پڑھو۔ سمجھ آ رہی؟ اور تیسرے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو پھر کیا کرو؟ 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو۔